السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے میری کتاب۔ یقیناً آپ کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا، آپ کے پاس بھی اچھی اچھی کتابیں ہوں گی۔ اب اپنے امی ابو کے ساتھ جاتے ہوں گے دکان تو یقیناً کوئی اچھی سی کتاب ضرور خریدتے ہوں گے، اور اپنے گھر میں لائبریری بھی بنائی ہوگی۔ آئیے ہم آج کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو نظم ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کے شاعر ہیں احمد حسین خان۔ یہ نظم احمد حسین خان نے لکھی۔ آئیے جانتے ہیں احمد حسین خان اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میری کتاب، میرا دل لبھاتی ہے میری کتاب، بہت مجھ کو بھاتی ہے میری کتاب، سناتی ہے مجھ کو لطیفے کبھی، خوشی سے ہنساتی ہے میری کتاب، پرانے زمانے کے قصے کبھی مزے سے سناتی ہے میری کتاب۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہیں وہ اپنی کتاب کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ ان کی کتاب میں کیا کیا چیزیں اور وہ کیوں ان کو اتنی پسند ہے۔ میرا دل لبھاتی ہے میری کتاب، یعنی وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے میری کتاب، اور بہت مجھ کو بھاتی ہے میری کتاب، یعنی وہ اپنی کتاب کی خوبی بیان کر رہے ہیں، وہ مجھے دل سے بہت پسند ہے کتاب میری، اور سناتی ہے مجھ کو لطیفے کبھی، یعنی ان کی کتاب میں ہر چیز موجود ہے، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، لطیفے، اور خوشی سے ہنساتی ہے میری کتاب۔ جب میں کتاب سے کوئی لطیفے پڑھتا ہوں تو وہ مجھے بہت ہنساتی ہے اور میں بہت خوش ہو جاتا ہوں۔ پرانے زمانے کے قصے کبھی مزے سے سناتی ہے میری کتاب۔ جب میں اپنی کتاب سے پرانے قصے پڑھتا ہوں تو مجھے بہت لطف آتا ہے اور وہ مجھے بہت مزے سے سناتی ہے، یعنی وہ اپنے کتاب بتانے اس میں لطیفے بھی ہیں، قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، اس لیے وہ ان کی کتاب ان کو بہت پسند ہے۔ کراتی ہے اونچے مقاموں کی سیر، ہوا میں اڑاتی ہے میری کتاب، مجھے صاف رہنے کے اچھے اصول سکھاتی پڑھاتی ہے میری کتاب، اگر دل کسی وقت ناشاد ہو مجھے یاد آتی ہے میری کتاب۔ کراتی ہے اونچے مقاموں کی سیر، یعنی جب میں کتاب پڑھتا ہوں، کتاب میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ یا کسی جگہ کے بارے میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں اور میں وہ اپنے آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اس طرح وہ مجھے وہاں اس مقام کی سیر بھی کرا دیتی ہے۔ مجھے صاف رہنے کے اچھے اصول، یعنی میری کتاب مجھے زندگی گزارنے کے اچھے اصول سکھاتی ہے، اور اور اسی طرح میں اچھی اچھی باتیں پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، سکھاتی ہے۔ اگر دل کسی وقت ناشاد ہو، یعنی جب کوئی میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، تو مجھے یاد آتی ہے میری کتاب۔ جب میں غمزدہ ہوتا ہوں، رنجیدہ ہوتا ہوں تو میں اپنی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں اپنی اداسی غمگینی کو بھول جاتا ہوں۔ یہاں پہ شاعر نے اپنی کتاب کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں۔ یقیناً آپ بھی کتابیں پڑھتے ہوں گے، آپ کو بھی اپنی کتاب میں بہت اچھی اچھی باتیں لگتی ہوں گی اور آپ اس کو پڑھ کے خوش بھی ہوتے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ کتاب پڑھنے سے نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہماری تحریری صلاحیت، ذخیرہ الفاظ، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ کتاب پڑھنے کے فوائد، کتاب پڑھنے کے بے حد فوائد ہیں، لیکن ہم کچھ کا ذکر یہاں پہ کرتے ہیں۔ علم میں اضافہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو۔ علم میں اضافہ ہمیں کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یعنی آپ کتاب میں جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں آپ کو نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہے اور آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں جاننا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی پڑھائی میں آپ کے کام آتی ہیں، اور جب آپ کو پاس معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، آپ چیزوں کے بارے میں جاننا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ آپ کے پڑھائی میں کام آتی ہیں۔ یادداشت میں بہتری کا باعث، جب آپ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں
تو اس کتابیں پڑھتے تو کردار، ان کے پس منظر، ان کی خواہشات، تاریخ کے ساتھ ساتھ کہانی کے اندر بنی گئی ذیلی کہانیوں کو بھی ذہن نشین رکھتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی قصہ یا کہانی پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو منظر یاد رہتا ہے، آپ کو اس کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو بھی تاریخ بیان کی گئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک کہانی بنی ہوئی ہوتی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نا شروع میں یہ ہوا تھا، درمیان میں یہ ہوا تھا، آخر میں یہ ہوا تھا. یعنی ہر قصہ جو ہوتا ہے ایک لڑی کی طرح پرویا ہوا ہوتا ہے. اور آپ جو ہے جب آپ کہانی پڑھتے ہیں تو وہ آپ ذہن نشین رکھ لیتے ہیں، یاد رکھ لیتے ہیں. جب آپ کسی کو وہ سناتے ہیں تو آپ اسی طرح سناتے ہیں جس طرح آپ نے کتاب میں پڑھا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی یادداشت میں بہتری آتی ہے. آئیے ہم مزید جانتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے فوائد کیا ہیں. ذخیرہ الفاظ میں اضافہ. یعنی جب کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے. آپ جتنا زیادہ کتابیں پڑھیں گے آپ کو اتنے ہی زیادہ سے زیادہ الفاظ کو جاننے اور سیکھنے کا موقع ملے گا. یعنی جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ نئے نئے الفاظ جانتے ہیں اور ان کا استعمال جانتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو نئے الفاظ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور غیر ارادی طور پر وہ الفاظ آپ روزمرہ کے استعمال میں لانا شروع ہو جائیں گے. جب آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کو یقیناً جب آپ اپنے روزمرہ کے بول چال میں ان الفاظ کا استعمال کریں گے، اس سے کیا ہوگا، آپ نئے نئے الفاظ بولنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا. تحریری صلاحیتوں میں اضافہ. جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھنے سے نہ صرف آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی تحریر کرنے یا لکھنے کی صلاحیتیں بھی نکھرتی چلی جائیں گی. جب آپ زیادہ زیادہ کتابیں پڑھتے تو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تحریر کرنے یا لکھنے کی صلاحیتیں بھی نکھرتی جائیں گی. جب آپ کے پاس بہت سارے کتابیں پڑھیں گے، آپ کے پاس بہت سارے الفاظ آ جائیں گے تو یقیناً وہ الفاظ آپ اپنی تحریر میں بھی استعمال کریں گے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی تحریر نکھر جائے گی، آپ کی تحریر میں خوبصورتی آ جائے گی اور آپ لکھنا جان جائیں گے. آپ جب کتاب پڑھیں گے تو آپ اس میں کتاب میں جانیں گے کہ کس طرح کوئی عبارت لکھی جاتی ہے، کس طرح بیان کیا جاتا ہے. تو آپ یقیناً خود بھی کوشش کریں گے کہ آپ کوئی بھی چیز آپ لکھیں اور وہ آپ کے رسالے یا اخبار میں چھپے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور آپ کی تحریر کو سب پڑھ کر خوشی محسوس کریں گے. آپ جس حد تک زیادہ معیاری کتابیں پڑھیں گے، آپ کے لکھنے کی صلاحیت بھی اسی تناسب سے بہتر ہوتی جائیں گی. یعنی جتنی بھی آپ کتابیں زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے لکھنے کی صلاحیتیں بھی بہتر ہوتی جائیں گی. یقیناً آپ نے آج کتاب کے پڑھنے کے فوائد جانے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی آپ کوشش کریں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ مزید آپ کتاب کے بارے میں معلومات یا اس کے فوائد ہیں مختلف رسائل سے پڑھیں اور جانیں اور اپنی کاپی میں تحریر کریں. شکریہ.